لگتا ہے کہ دھیرے دھیرے کعبے کو صنم خانے سے پاسباں ملنے شروع ہو گئے۔ ڈسکا کے الیکشن پہ چھایا ہوا دھند چھٹ گیا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہاں پہ دوبارہ الیکشن کرانے کا حکم صادر کر دیا ہے۔ لیکن میرے خیال میں جہاں تک یہ فیصلہ قابل تحسین ہے، قابل ستائش ہے، اور جسٹس صدر رضا اور ان کے سیکرٹری الیکشن کمیشن جن کو بعد میں 2018 کے الیکشن میں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے نوازا بھی گیا ہے، تو انہوں نے جس طریقے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بے وقت کیا، آر ٹی ایس سسٹم کے فیل ہونے کے ذریعے، پولنگ ایجنٹوں کو باہر نکالنے کے ذریعے، اور پورے 2018 کے الیکشن کو تماشا بنانے کے ذریعے، اور پری پول ریگنگ اور ڈیورنگ پول ریگنگ اور باقی آفٹر پول ریگنگ، ان ساری چیزوں پہ جس طریقے سے الیکشن کمیشن نے خاموشی اختیار کی تھی، اور پھر پارٹی فنڈنگ کیس کو جس طرح کھینچا گیا، اور جس طریقے سے اپوزیشن کے نمائندوں کے ساتھ ایک رویہ اور پی ٹی آئی کے ایم این ایز یا ایم پی ایز اور سینیٹرز کے ساتھ دوسرا رویہ اختیار کیا گیا، تو اس کی وجہ سے پاکستان کا الیکشن کمیشن انتہائی بے وقت اور ڈسکریڈٹ ہو گیا تھا۔ اب جبکہ نئے الیکشن کمیشن بھی آئے ہیں، نئے ممبران بھی آئے ہیں، نئے سیکرٹری بھی آئے ہیں، تو اس کے بعد یہ دیکھا جا رہا تھا کہ موجودہ الیکشن کمیشن بھی جسٹس صدر رضا کے دور کا الیکشن کمیشن بنتا جائے گا یا کہ نہیں، یہ اپنا فرض نبھائے گا۔ آپ اگر قانون کے لحاظ سے دیکھیں تو پاکستان کا الیکشن کمیشن قانونی لحاظ سے انتہائی با اختیار ہے، لیکن بدقسمتی سے الیکشن کمیشن نے اپنے اس اختیار کو کبھی بھی میرٹ پہ اور خوف سے بالاتر ہو کے استعمال نہیں کیا۔ نئے الیکشن کمیشن کے بعد بھی جس طریقے سے پارٹی فنڈنگ کیس کی سماعت ہو رہی تھی اور جس طریقے سے کچھ اور معاملات کو ڈیل کیا جا رہا تھا، تو اس کی وجہ سے ہم جیسے لوگوں جو جمہوریت پہ اور آئین کی بالادستی پہ یقین رکھنے والے ہیں، ہم مایوس ہوتے جا رہے تھے، اور یہ ایک تاثر عام ہوتا جا رہا تھا کہ شاید موجودہ الیکشن کمیشن بھی گزشتہ الیکشن کمیشن کا تسلسل ہے۔ لیکن بہرحال گجرانوالہ الیکشن میں جو سٹینڈ اس الیکشن کمیشن نے لیا، اس سے اس کی کوئی ہوئی عزت کسی حد تک بحال ہو گئی ہے۔ اسی طرح سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے سینٹ انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن نے جو آئینی اور اصولی موقف اپنایا، تو اس کی وجہ سے بھی الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی میں بڑی حد تک اضافہ ہو گیا ہے۔ اور آج صبح میں نے ٹویٹ کیا تھا کہ ڈسکا الیکشن اور پارٹی فنڈنگ کیس یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے ٹیسٹ کیس ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے جو فیصلہ آ گیا ہے، اس میں بہرحال ڈسکا کے الیکشن کے ٹیسٹ میں تو الیکشن کمیشن سرخرو ہو گیا، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پارٹی فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن سرخرو ہوتا ہے یا کہ نہیں، خاکم بدہن ماضی کی اس تاریک روایت کو دہرایا جاتا ہے۔ لیکن میرے خیال میں آج کا یہ فیصلہ بھی ادھورا ہے، اور دوبارہ الیکشن کا حکم صادر کر کے کسی حد تک تلافی کی گئی ہے، لیکن اصل الیکشن کمیشن تب خود مختار ہوگا اور اس کی عزت بھی تب بحال ہوگی کہ جب وہ اپنی ریٹ کو بھی اسٹیبلش کر لیں، اور اس طرح کے ادارے کا جو ایک قانون کی وجہ سے جو خوف ہونا چاہیے وہ بھی لوگوں کے ذہنوں میں راسخ ہو جائیں۔ مثلا 2-3 چیزیں واضح ہو گئی ہیں۔ اس روز جس طریقے سے لوگ دندناتے پھر رہے تھے اور فائرنگ کر رہے تھے، تو یہ تو اب ہر کسی کو واضح ہو گیا کہ اس کی ذمہ دار حکومت تھی۔ اب جب تک ان حکومتی اہلکاروں کے خلاف کارروائی نہیں کی جاتی تو انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو جاتے۔ پھر اس سے بڑی گستاخی اور نافرمانی کیا ہو سکتی ہے کہ اس رات کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سربراہ چیف سیکرٹری کو اور انسپکٹر جنرل پولیس کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، اور وہ ان کے کال موصول نہیں کر رہے ہیں۔ کسی نے فون بند کیا ہے، کوئی غائب ہو گیا، کسی نے دھند کا سہارا لیا۔ تو میرے خیال میں جب تک پنجاب حکومت کے ان ذمہ دار اہلکاروں کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی تو تب تک بھی انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو جاتے۔ اس لیے اب ہم توقع کرتے ہیں کہ جب الیکشن کمیشن نے خود یہ ڈکلیئر کر دیا اور فیصلہ دے دیا کہ اس دن الیکشن کے عمل میں رخنے ڈالے گئے ہیں، دھاندلی کی کوشش کی گئی ہے، تو اب ان ذمہ داروں کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ اس الیکشن پہ اس دن پاکستان کے سرکار کے خزانے سے
کروڑوں روپے خرچ ہوئے ہیں، لاکھوں لوگ اپنے گھروں سے نکلے ہیں، ان کا وقت ضائع ہوا ہے، پھر اس الیکشن میں 2 انسانوں کی جانیں گئی ہیں، اور ان سب چیزوں کی تلافی تب ممکن ہے کہ جن لوگوں کی ذمہ داری تھی امن و امان کو قابو میں رکھنا، پھر اسی طرح الیکشن کے عمل کو شفاف بنانا اور الیکشن کمیشن کے عہدیداروں کے احکامات پہ منوعن عمل کرنا، تو جن لوگوں نے یہ ذمہ داری پوری نہیں کی ہے ان کو اگر قرار واقعی سزا نہیں ملتی تو انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو جاتے۔ اس لیے ہم توقع کرتے ہیں کہ نیکسٹ سٹیپ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان پنجاب حکومت کے ان اہلکاروں اور ذمہ داروں کے خلاف بھی کارروائی کرے گی جو اس قبیح عمل میں ملوث رہے، یا جن کی کوتاہی کی وجہ سے یا جن کی لاپرواہی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا رہا۔